بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ یعنی کہ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے اس کا آغاز ہونا ہے، اور اس وقت تلاطم برپا ہے اس لیے کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف 15 فروری کو میچ نہیں کھیلیں گے. بہت ساری اس کی ریزنز ہیں، ظاہر ہے وہ آفیشیل ابھی ورژن یعنی ریزنز کے اعتبار سے نہیں آیا ہے. اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلوچستان میں ایک بڑی دہشت گردی کی کوشش ہوئی کہ جس میں پھر جام شہادت نوش کیا سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے، شہریوں نے، اور بہت سارے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. اس پہ پاکستان نے یہ پوزیشن لی ہے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی انڈین ہینڈ ہے اور فتنۃ الہندوستان ہے اس کے پیچھے. تو ایک خاص ماحول ہے اس وقت پاکستان اور بھارت کا، اور پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کیا یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے؟ کیا اس فیصلے کا پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے پہلے سیگمنٹ میں معزز مہمانوں سے. اور دوسرے سیگمنٹ میں آج ایک نیا منظر دیکھا، ایک میں تو کہوں گا خوشگوار لیکن غیر متوقع منظر دیکھا جب پی ایم صاحب کی سی ایم کے پی کے سے ملاقات ہوئی. تو ایک ایسی شخصیت اس ملاقات میں موجود تھے، ان سے اس ملاقات کا حال جانیں گے. ابھی آغاز کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. باسط علی صاحب، خالد محمود صاحب جو کہ فارمر چیئرمین پی سی بی ہیں، نعمان نیاز صاحب جو کہ کرکٹنگ ایکسپرٹ ہیں، شاہد ہاشمی صاحب ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. باسط بھائی، میں نے بتایا آپ پچھلے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے، آپ کی رائے میں یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا ایک یعنی جذباتی فیصلہ کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پہلے تو آپ کے سب مہمانوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم. اور جہاں تک وسیم بھائی آپ نے بات بولی کہ فیصلہ یہی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا یہ فیصلہ صحیح ہے. جب انڈیا کی سرکار انہیں ہاتھ ملانے سے، ٹرافی لینے سے منع کرتی ہے، پاکستان آنے سے منع کرتی ہے، تو اس ٹائم پہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو دیکھیں یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہاتھ ملانا بد تہذیبی ہے لیکن کرکٹنگ رولز کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اور وہ پاکستان ورسز انڈیا بائی لیٹرل ہوتا ہے یا آدمی کپ ہے؟ الحمدللہ وسیم بھائی، جتنے لاز باسط علی کو پتا ہے نا، اتنے تو جے شاہ کو بھی نہیں پتا ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے، یہ رول ہے. لیکن مجھے یہ تو بتا دیں جب آئی سی سی ایونٹ ہوتا ہے تو چیف گیسٹ جو ہوتا ہے وہ آئی سی سی کا چیئرمین کیوں ہوتا ہے؟ وہ ٹرافی کیوں دیتا ہے؟ پھر ایشین کرکٹ کونسل کے ہیڈ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب. تو وہی دیں گے نا جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی. اس میں ان کی سرکار نے منع کر دیا کہ محسن نقوی سے آپ ٹرافی نہ لیں. اگر پاکستان کسی ایونٹ میں فائنل میں پہنچتا ہے اور پاکستان کی سرکار بول دیتی ہے کہ آپ جے شاہ سے ٹرافی نہ لیں، تو وہ چیز تو غلط ہوگی، دنیا بولے گی. تو تالی دونوں ہاتھ سے بجانی چاہیے نا. انفارچونیٹلی انڈیا ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے. چیمپئن ٹرافی ہمارا ٹورنامنٹ تھا، ہم ورلڈ کپ میں گئے تھے انڈیا کھیلنے. وہاں پہ جے شاہ صاحب اس ٹائم پہ بی سی سی آئی میں تھے. انہوں نے وعدہ کرا تھا کہ انڈیا کی ٹیم آئے گی چیمپئن ٹرافی میں، وہ نہیں آئے. اور چیمپئن ٹرافی میں جب آنا تھا تو جے شاہ صاحب ہیڈ سے چیئر کر رہے تھے آئی سی سی کو. یہ دوہرا معیار تھا نا. اب ہماری سرکار نے، ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات بولی کہ یہ 15 فروری والا میچ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو میں یہ بات بول دوں ہو سکتا ہے. آپ بنگلہ دیش کو لے آئیں دوبارہ، ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کو لے آئیں، پاکستان ایگری کرے گا کہ ہم کھیلیں گے. تو وہ دونوں ہاتھ سے تالی تو بجا نہیں رہے. وہ جو کرتے ہیں، آپ کے خیال میں بنگلہ دیش اگر نہیں آتا ہے تو پھر یہ میچ بھی نہیں ہو سکتا ہے؟ میچ نہیں ہوگا. پاکستان بیک آؤٹ نہیں کرے گا چاہے جتنی بھی ٹینشن لگ جائے. پاکستان اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے گا. چیئرمین پی سی بی جو اس ٹائم پہ ہے نا محسن نقوی، میرے خیال ہے جتنے بھی چیئرمین آئے، معافی کے ساتھ خالد محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت ساری معافی کے ساتھ، یہ بہت اسٹرانگ آدمی ہے. یہ فیصلہ ریٹرن نہیں ہوگا. چاہے سینکشن ہو جائے، سینکشن لگ جائے، پابندی لگ جائے، اس لیے نہیں ہوگا کہ پوری عوام ان کے ساتھ ہے. انہوں نے اس مسئلے پہ عوام کو احساس کرائے. جملہ یاد رکھیے گا، شروعات انڈیا نے کری، اختتام پاکستان کرے گا. اب پاکستان کے پاس سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ ان لڑکوں میں جو ان کے پلیئرز ہیں ان میں اتنا دم ہو کہ یہ فائنل میں پہنچے. جو یہ بات بولتے ہیں نا کہ پہلے ہی میچ میں، پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ پہ پاکستان باہر نہ ہو جائے، اب وہ ان سے، میں بات سے نہیں بولتا، خواب دیکھنا چھوڑ دو بھائی. یہ ٹیم اس وقت بہت بہتر شیپ میں اور آپ کو یہ سیمی فائنل کھیلتی ہوئی نظر آئے گی. تو باسط بھائی آپ سیمی فائنل فائنل کی بات کر رہے ہیں، اگر وہاں انڈیا ٹکرا گیا ہم سے، تو اگر وہاں سامنے انڈیا ہوا تو پاکستان نہیں کھیلے گا اور کھیلنا بھی نہیں چاہیے، چاہے سیمی فائنل فائنل ہو ورلڈ کپ کا ہو.
کوئی بھی ہو آپ کی جیت ہے. آپ سیمی فائنل میں اگر انڈیا کو سری لنکا میں لاتے ہیں یہ آپ کی جیت ہے. اگر آپ فائنل میں انہیں ریزلٹ لاتے ہیں یہ آپ کی جیت ہے. اس سے بڑی جیت کیا ہوگی کہ آپ ایک میچ کے لیے تو آپ نہیں کھیل رہے اور سیمی فائنل اور فائنل کے لیے کھیلیں گے, وہ غلط ہے. تو میں ذرا شاہد بھائی سے پوچھوں, شاہد بھائی ذرا پی سی بی سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ انشاءاللہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں یا فائنل میں پہنچ جائیں. انڈیا آئے تو نہیں کھیلیں, جب نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلنا. تالی اب ہمیں بھی بجانی ہے دونوں ہاتھ سے, ہمیں بیک فٹ پہ نہیں کھیلنا. شاید پہلے تو بتائیں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آفیشلی اس وقت پاکستان نے کوئی اس کی ریزن, یعنی آفیشلی نہیں ہے کہ جناب ہم نے بنگلہ دیش کے ایکسکلوژن کی وجہ سے کیا ہے یہ, یا انڈیا کے رویوں کی وجہ سے جو پاکستان سے متعلق ہے وہ کیا ہے, تو ایک تو یہ بتائیے گا. اور دوسرا آپ کی بھی کیا یہی رائے ہے کہ نہیں اب تو کچھ بھی ہو جائے اگر بنگلہ دیش واپس آتا ہے, جو کہ میرا خیال میں اس کا تو امکان نہیں ہے ابھی, تو پاکستان انڈیا میچ نہیں ہو سکتا ہے 15 کو, یا آپ کا خیال ہے نہیں ابھی کافی معاملات کافی دن ہیں, بیک ڈور ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان اپنا ریورس کر لے؟ دیکھیے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے. آئی سی سی اپنی بورڈ کی میٹنگ بلانا چاہ رہا ہے بدھ کے دن, یہ تازہ ترین نکلا ہے, اور اس میں اپنے تمام ممبر بورڈ سے یہ کہے گا کہ پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. کل جو آئی سی سی کا پریس ریلیز آیا تھا پاکستان کے فیصلے کے بعد, وہ کافی بیک فٹ پہ نظر آیا آئی سی سی. آلدو کہ انڈین میڈیا نے اسپیشلی کرک انفو جیسی ویب سائٹ نے کہا کہ وارننگ دی ہے پاکستان کو, اس میں کوئی وارننگ نہیں ہے. بھارت کے اچھے جو پڑھے لکھے اچھے جو بیلنس جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آئی سی سی بیک فٹ پہ نظر آیا کہ کوئی ایسا قابل قبول حل نکالے پاکستان کرکٹ بورڈ تاکہ یہ میچ بھی ہو جائے اور ورلڈ کپ چلتا رہے. تو ابھی تک تو پاکستان اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے. پاکستان نے یہی کہا کہ بھارت ہمیشہ ساری چیزوں میں ملوث کرتا ہے. آئی سی سی جو ہے بھارت نواز ہے, ہر فیصلے میں بھارت کو طرفداری کرتا ہے, بھارت کی حمایت کرتا ہے. بنگلہ دیش والے فیصلے میں بھی بھارت کی حمایت کی ہے, اس لیے کہ اگر بنگلہ دیش کے میچز کہیں اور منتقل کر دیے جاتے, سری لنکا منتقل کیے جاتے, تو جے شاہ اپنے ابو کو کیا جواب دیتے. ابو کے اوپر سارا الزام آتا امیت شاہ کے اوپر کہ جی آپ ایک ٹیم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, آپ کا ملک کیسا ہے. اور ابھی میری ایک انگلش جرنلسٹ سے, گارڈین کے جرنلسٹ ہیں, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے, اور بھارت کو جو 2030 کا کامن ویلتھ گیمز ملا ہے اور 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں, کبھی بھی انہیں اولمپکس نہیں ملے گا, اس لیے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی انڈین کرکٹ کاؤنسل نہیں ہے, وہ آئی او سی ہے, اور وہ بڑی طاقتور باڈی ہے. وہ کبھی بھی بھارت کو, ان کی بھارت کی جو میزبانی کی پیشکش ہے جو وہ بڈ کرنے جا رہے ہیں 2036 کے اولمپکس کی, وہ خطرات سے دوچار ہو گئی. ان کو کسی بھی طور پر 2036 کے اولمپکس کی میزبانی نہیں ملے گی. تو بیک ڈور ڈپلومیسی. تو شاید آپ کی معلومات کیا ہے کہ پاکستان نے ریزننگ آفیشلی وہاں پر کیا دی ہے کہ بھارت کے سابقہ رویے جو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اس کی بنا پر پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, یا پاکستان سمجھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان میں اس لیے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, یا بنگلہ دیش سے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے اس لیے پاکستان نے فیصلہ کیا؟ کوئی اطلاع ہے کہ پاکستان نے وہاں کیا ریزننگ دی ہے؟ پاکستان نے ابھی تک کوئی ریزننگ نہیں دی. آئی سی سی نے کل یہ کہا تھا کہ ہمیں آفیشیلی انفارم کرے پاکستان کرکٹ بورڈ. پاکستان کرکٹ بورڈ آفیشیلی کوئی ای میل نہیں لکھے گا, اس لیے کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن اپنا جاری کیا ہے تو وہ آئی سی سی تک بھی پہنچ گیا. تو جب حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا تو آئی سی سی کو باضابطہ طور پر کوئی ای میل نہیں جائے گی. ابھی تک کی یہ اطلاعات ہیں, اور یہ اس رسپانس میں ہے کہ بھارت نے بھی آج تک کبھی آئی سی سی کو یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کی اجازت کی بنا پر پاکستان سے نہیں کھیل رہے. وہ صرف اپنا فیصلہ اناؤنس کر دیتے ہیں, کبھی آئی سی سی کو نہیں کہا. آئی سی سی نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں وہ لیٹر دکھائیے جو آپ کی حکومت نے آپ کو لکھا ہے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لیٹر نہیں دکھا سکتے. تو جب بھارت کی بات مانی جاتی ہے تو پاکستان کی بھی بات مانی جائے کہ آفیشلی ہم کوئی چیز نہیں بتائیں گے پاکستان. آپ کے تجزیے میں یہ بیک ڈور جو آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو گیا ہے, اس کی کامیابی کا امکان آج کی تاریخ میں آپ کو کتنا فیصد لگتا ہے بظاہر؟ دیکھیے سارے بورڈ مل کر بات کریں گے. سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے جو عمران خواجہ ہیں, پہلے ایسوسیٹ ممبرز کے آئی سی سی میں ریپرزینٹیٹو تھے. عمران خواجہ ایک بڑے بیلنس آدمی ہیں, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کریں اور وہ پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر پاکستان یہ میچ نہیں کھیلے گا تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً $500 ملین کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. گیٹ منی اس کے علاوہ ہے, گیٹ منی سری لنکا کو ملے گی. تو $500 ملین کی نقصان جب ہوگا, آئی سی سی کے پیسے کم ہوں گے, جو اس کا پول ہوتا ہے 4 سال کا,
پھر ممبر ملکوں کو کم پیسے ملیں گے تو سارے ممبر ملک مل کر پاکستان کو کنوینس کرنے کی قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان یہ میچ کھیلے تاکہ یہ سینیورز کا پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اور نعمان بھائی، نعمان نیاز صاحب، آپ کے خیال میں اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو یو نعمان صاحب دس نیوز اینڈ اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو دا کرکٹنگ ورلڈ؟ یو تھنک اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو آئی سی سی اور پاکستان اناؤنس؟ اور آپ سے بھی سوال وہی کہ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ابھی بھی آپ کے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو جائے 15 کو، یا یو ول بی سرپرائز کہ اب اگر یہ میچ ہو؟ اور نعمان بھائی ایک سوال یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا، پھر آپ ایک جواب جامع دے دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان فیس کیا کرے گا اس کے، آئی سی سی کیا کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ اچھا، سب سے پہلے تو وسیم ایک بریلینٹ یہ ڈیسیجن ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیسیجن، امپیکٹفل ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کھڑا ہوا ہے. آسٹریلیا، انگلینڈ ہو جائے، ساؤتھ افریقہ ہو جائے، یہ ڈیولپڈ بورڈ جو ہیں یہ سائڈ ککس بن گئے ہوئے بی سی سی آئی کے، اور اپنے فائنینشیل مسل پہ جو ہے وہ جگر ناٹ بنا ہوا ہے اور بدماش بنا ہوا ہے، اور آئی سی سی کو ورچولی انہوں نے ایک پولیٹیکل ٹول بنا لیا ہوا ہے، ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی. اینڈ ویئر ایز انڈیا ہولڈ کر رہا ہے پوری ورلڈ کرکٹ کو. اور جو ایشیا میں میجر جو دو ٹیمز ہیں وہ نالا ہیں، انکلوڈنگ بنگلہ دیش، 170 ملین کے آئی بالز ہیں اور 250 ملین کے پاکستان کے ہیں. ویئر ایز جو افغانستان لیسر بورڈ ہے اور جو شری لنکا ہے یہ ورچوئل لیپ ڈاگز ہیں بی سی سی آئی کے. تو یہ فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے پاکستان نے بائی ٹیکنگ دس ڈیسیجن. اور انٹرنیشنل گورننس میں بہت قباحتیں ہیں اب، اور انڈیا ایک بدماشی کر رہا تھا، حالانکہ ایک آئی سی سی لیجسلیٹو باڈی ہے جو ڈیموکریٹکلی چلتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پوچھا تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس سے آپ کنفیوز نہ کیجئے گا کہ وہ نمبر 7 کی ٹیم ہے. اس کی بہت بڑی برانڈ ایکویٹی اور جو آئی سی سی کا اکنامک فریم ورک ہے اس میں بہت سٹرونگ مسل پاکستان کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ 63% آف دا ٹوٹل ریونیو آف این آئی سی سی ٹورنامنٹ کمز تھرو انڈیا اینڈ ورسز پاکستان میچز، اور 80% ایشیا کپ میں جب انڈیا پاکستان کھیلتا ہے 80% ریونیو جو ہے وہ صرف انڈیا پاکستان میچ سے آتا ہے. اسی کی وجہ سے کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں براڈ کاسٹرز نے فورس کیا تھا بی سی سی آئی کو اور انڈین گورنمنٹ کو کہ ایشیا کپ ہوگا، اور وہ بالکل بھی اس ہائیبرڈ ماڈل پہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو شفٹ کیا یو اے ای میں جہاں پہ 3 میچز ہوئے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 ایک بورنگ ٹورنامنٹ، وہاں پہ 206 ملین ٹی وی ویورز انڈیا پاکستان کے میچ میں، 602 ملین جیو ہاٹ سٹار جس نے بہت بڑی رقم لگا کے اٹھائے تھے یہ ڈیجیٹل رائٹس، اور 2023 کا انہوں نے اپنی وہ ٹریفک بنانے کے لیے فری دکھایا تھا، اور یہ مکیش امبانی کا ہے، ریلائنس کا ہے جیو ہاٹ سٹار. تو ان نے 602 ملین صرف ڈیجیٹل ویورز تھے، اور 10 سیکنڈ وسیم، 10 سیکنڈ کمرشل ایئر ٹائم ایک چینل کا فار آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 انڈیا پاکستان میچ وینٹ فار $45,000. ٹھیک ہے. سو یہ جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں، جو کل کی شاہد بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی، ایون باسط نے، شاہد بھائی نے جو آپ کو کہا نا، وہ جو ان کی پریس ریلیز تھی کل، ایک تو سنڈے لیٹ ان دا نائٹ آپ پری میڈیٹیٹ کر کے نکال رہے ہیں. پاکستان نے ابھی آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، گورنمنٹ نے کر دیا، آپ نے وہ نکال دی. اس میں ایک جگہ پہ آپ تھریٹن کر رہے ہیں اوپر ہلکا پھلکا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ڈسکریٹری جو ہے وہ پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، سلیکٹو پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اور نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کرکٹ کا ایکو سسٹم پرزرو کرو اور میوچولی بینیفیشل ریزالٹ نکال لو. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ اڑا دیں. ابھی آپ کو میں ایک بریکنگ دیتا ہوں. بریکنگ یہ ہے کہ بورڈ میٹنگ تو انہوں نے شاہد بھائی نے بتایا کو کال کر رہے ہیں. بریکنگ یہ ہے کہ اس وقت جے شاہ جو کہ چیئر ہیں آئی سی سی کے، سنجوگ گپتا جو کہ سی ای او ہیں، اور ایک گراف سکسینہ ہیں جو کہ پہلے ہیڈ آف ڈیجیٹل پراپرٹیز آئی پی ایل کے مینیجر ہوتے تھے اور اب وہ آئی پی ایل پروجیکٹ مینیجر ہیں ڈیجیٹل کے بی سی سی آئی کے. یہ ممبئی میں موجود ہیں اس وقت. دے ہیو رش ٹو ممبئی، دے ہیو ناٹ گون ٹو ڈیلی، دے ہیو گون ٹو ممبئی. اور ممبئی میں کون ہے؟ ریلائنس کو جو ہیڈ کرتے ہیں مکیش امبانی، جو کہ بگیسٹ ڈونر ہیں بی جے پی کے. اور براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے بغیر چلیں. اینڈ لاسٹلی اگر میں اس کو وائنڈ اپ کروں، اگر وہ بہت مرد بننا چاہتے ہیں، جو کہ وہ نہیں بن رہے اور نہ وہ بنیں گے، کیونکہ اگر پاکستان انڈیا کے انکاؤنٹرز نکل گئے، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ وائٹ اکانومی اینڈ براڈ کاسٹنگ رائٹس، اٹس آلسو اباؤٹ گرے اینڈ بلیک اکانومی جو بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. لیٹس ناٹ گیٹ دیئر. لیکن پینلٹیز جو ہیں
वो ऑब्वियसली आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 2.9 2.10 वो कहता है कि कमर्शियल वैल्यू को प्रिजर्व करना है आईसीसी इवेंट्स की, और 11.2 है जो कि मेंबर्स के लिए बाइंडिंग होता है, आपने क्योंकि पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि आपको ये अबाइड करना है जो आईसीसी के क्लॉजेज हैं और आपने फुलफिल करनी है अपनी ऑब्लिगेशंस। और 2.1 2.2 है जो डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस, उसमें रेप्रिमांड हो सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं, पाकिस्तान कैन लूज अप टू $20 to $40 million, बट ये नहीं होगा, नेगोशिएशन होगी, डिप्लोमेसी होगी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग बांग्लादेश बैक, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। पाकिस्तान के 2027 में जो तक आपको इंडेमिनिटी मिली हुई है कि इफ इंडिया डजंट कम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान डजंट गो टू इंडिया, तो वो बात होगी। आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है वहां पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता, वो भी तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, उस पर बात होगी। एंड देन आपकी जो ग्रांट जो एनुअल ग्रांट्स हैं, अब ये चाह रहे हैं जानबूझ के कि इसको रैंकिंग बेस्ड मॉडल बनाया जाए 2027 में, और उसमें कटौती हो जाएगी पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ बीइंग द लो रैंकिंग टीम। इस पे नेगोशिएशन होगी। अगर ये हो जाता है, कोई बैद नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का ये मैच हो जाए, बट अगर ये नहीं होता, आई कुड अश्योर यू इस तरह गवर्नमेंट टीम होती, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, बहुत हाई स्टेक्स हैं, उन्होंने ये सारे लॉसेस प्रीमेडिटेट किए हुए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान नॉट बी प्लेइंग इंडिया इन एनी आईसीसी टूर्नामेंट बिकॉज दे डू bilateral tournaments. So आपकी बात का खुलासा जस्ट क्विक क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू खालिद साहब, आपके तज्जिए में ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि देयर आर चांसेस कि मैच हो जाए 15 को, लेकिन यू थिंक देयर आर चांसेस कि बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट में वापस आ जाए, या वो तो शायद अब नहीं ही होता, वो तो मुश्किल ही हो गया? वो इससे मुश्किल हो गया क्योंकि आईसीसी का बोर्ड की एंडोर्समेंट है, 14-2 का वोट है, तो आप डीआरसी में भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि बोर्ड का फाइनल डिसीजन। हाँ, वो अगर बोर्ड मीटिंग इसलिए बुलाई जाए आफ्टर नेगोशिएशंस और वो ओवरटर्न करे तो फिर ये हो सकता है, बट उनको पार्टिसिपेशन फी मिल सकती है। पार्टिसिपेशन अब नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने स्कॉटलैंड को ऑलरेडी इनवाइट कर लिया हुआ। ठीक हो गया। खालिद साहब, पिछले प्रोग्राम में आप तो हमारे तमाम बाकी मेहमानों से डिसएग्री करते हुए ये कह रहे थे, उस प्रोग्राम में कामरान भाई थे, मिर्जा इकबाल बेग साहब थे, वो ये राय दे रहे थे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए और इंडिया के खिलाफ भी खेलना चाहिए, और आप ये राय बार बार दे रहे थे कि मेरी राय में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए, इंडिया के खिलाफ भी नहीं खेलना चाहिए, चाहे उसके कुछ भी नतायज तो नहीं खेलना चाहिए। सो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है, और अब अगर इसके नतीजे में कोई बहुत सख्त एक्शन हो जाता है आईसीसी का, मतलब गैर मुनसिफाना, जाहिर है वहां इंडियन तसल्लुत है, तो भी पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए पोजीशन से, या पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली है तो ये एक अच्छी पोजीशन है, आपने बाकियों को सबको टेंशन दे दी है, उनकी मत मार दी आपने, अब इसमें अच्छा बार्गेन करके फिर सोचना चाहिए कि खेलना है या नहीं खेलना? बहुत शुक्रिया वसीम। मैं सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आप वतन से इतनी दूर हो के भी ना अपने वतन को भूले हैं और ना क्रिकेट को भूले हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आपके जो 3:15 बजे, मैं दुनिया के जिस हिस्से में हूँ, ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ, यहाँ 3:15 बजे ये चीज मैं भूल गया कि रात के 3:15 बजे आप बैठ के ये वहां से प्रोग्राम कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं ये आपके सुनने वाले जो हैं वो मेरे ख्याल है या समझ गए होंगे या आपसे खुद ही पूछेंगे। अब मैं आ जाता हूँ आपके मौजू की तरफ और सवालात की तरफ। पहले तो मैं ये दोहरा दूँ कि जो मेरा साबका मौक़िफ़ था मैं उस पर पूरी तरह कायम हूँ, उसी तरह कायम हूँ। जो बातें मैं वो की थी मैं उन्हीं पे कायम हूँ। अब इस नई सूरत हाल पे चूँकि आप मेरी राय चाहते हैं, मेरा तबसरा चाहते हैं, तो मैं तबसरा कर देता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ, और शेर ये है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो मौजूदा फैसला है उधर के रहे, उस पर मेरा ये तबसरा है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इस वर्ल्ड कप में दो चीज़ें आपके पेश नज़र होनी थी। एक तो ये है कि आप इसको जीतें और अपना नाम बनाएं, पाकिस्तान अपना नाम बनाए, ट्रॉफी लेके आए। वो भी आपके हाथ में इस वक्त नहीं है। वजह क्या, वो मैं अभी अर्ज करूंगा। दूसरी ये थी कि उसमें से आपको अच्छे पैसे मिले, जो कि हमेशा मिलते हैं। पाकिस्तान मैच खेलता है, इंडिया से खेलता है, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अब ट्रॉफी मिलने वाली बात जो है वो ये है कि जब आप इसमें शुरू करते हैं, खेलते हैं, और आपने फैसला किया इंडिया से 15 फरवरी का मैच नहीं खेलना, तो आपने ज़ाहिर है बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा, आपका यह असूली मौक़िफ़ होगा। तो आप ये सोचिए कि आप गए खेलने हैं, ट्रॉफी
اور جیتنے کے لیے گئے ہیں. تو جب آپ جیت کے اگر آگے بڑھیں, اللہ کرے آپ آگے بڑھیں اور آخری 4 میں جائیں اور وہاں پہ سب کچھ ہوگا, اور آپ کا پھر وہاں پہ اسی دیوار کو ٹکرانا آپ کو ہوگا جس کو آپ 15 فروری کو چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ کا فرض کیجئے انڈیا سے میچ پڑتا ہے تو آپ کو تو کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ وہ میچ کھیلیں. آپ پھر واپس آ جائیں گے, باہر ہو جائیں گے. تو پھر آپ یہ ساری مشقت, ساری محنت جو ہے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ ٹرافی تو آپ لے نہیں سکتے, آپ وہ تو آپ میچ کہہ رہے ہیں یا چھوڑیں گے تو اور ورلڈ کپ بھی آگے نہیں چلا جائے کھیلنا گا. چاہیے تھا یا پھر انڈیا کے خلاف بھی کھیل لینا چاہیے تھا, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا چاہیے تھا. یا کھیلنا نہیں چاہیے تھا یا پھر ساری اپنی جو شرائط تھی طے کروا کے کھیلنا چاہیے تھا. باقی رہ گیا پیسوں کا مسئلہ. تو جب وہ سب سے منافع بخش میچ جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور آگے جا کے بھی نہیں ہوگا تو آپ کے ہاتھ اس ٹورنامنٹ میں کیا آئے گا؟ یہ میرا مختصر اس پہ تبصرہ ہے. اور تیسری بات بھی ہے, آپ کے کسی مہمان نے یہ بات کی ہے اور بڑی مناسب بات کی ہے کہ آپ کے پاس جواز کیا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں آپ جا رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ انڈیا سے نہیں. انڈیا آپ کا میزبان ہے, اس میں اس ICC ٹرافی کا وہ میزبان ہے T20 کا. یہ تو میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ مثال آ رہی تھی کہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جو مہمان ہے اس کو بلایا جائے میزبان کی طرف سے, وہ اس کے گھر میں چلا جائے اور جا کے کہے کہ نہیں جی میں نے نہ آپ سے بات کر دیا نہ آپ کا کھانا کھانا ہے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوا. بڑی عجیب ہی صورت حال ہوگی کہ آپ پھر کرنے کیا جا رہے ہیں؟ نہ آپ یہ کپ جیت سکتے ہیں, نہ آپ کو یہاں سے کوئی منافع کی امید ہو سکتی ہے. اور پھر سب سے اور آخری بڑی بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کرکٹ کی روایات کی پامالی ہو رہی ہے, کرکٹ کے اصولوں کی پامالی ہو رہی ہے, میزبانی جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو بالکل جائز بات ہے, ان کے خدشات دور کرنے چاہیے اور جس طرح کے حالات میں وہ کھیل سکتے ہیں ان میں کھلانا چاہیے. وہ بھی آپ چھوڑ دیا, یعنی بنگلہ دیش کو بھی آپ نے ایک طرف چھوڑ دیا, اپنی ٹرافی لینے کا جو امکان تھا وہ بھی ختم کر دیا, جو یہاں سے پیسے بنانے والی کشش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ پھر کرنے کیا جا رہے ہیں؟ میری سمجھ سے بالکل یہ بات نہیں آ رہی. اس پہ میں آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ ہی نہیں کھیلنا چاہیے تھا, گفتگو, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میرا موقف یہی تھا اور اسی پہ میں اب بھی قائم ہوں. مجھے یہ بتائے جو بھی اس کے حق میں ہے اور جو کوئی اس چیز کی تعریف کر رہا ہے, میرے ان سوالوں کا جواب وہ دینا کہ نہ آپ اس میں ٹرافی جیت سکتے ہیں. باسط بھائی سے پوچھتے ذرا اس کو. باسط بھائی آپ بتائیے گا, آپ ایگری کرتے ہیں؟ خالد صاحب کہتے ہیں کہ جی فائدہ ہے کیا, پیسے بھی نہیں ملنے, آگے جاؤ گے پھر آگے دوبارہ انڈیا ٹکرا گیا تو پھر اس سے بھی نہیں کھیلو گے تو پھر ورلڈ کپ بھی نہیں جیتنا, تو پھر کرنے کیا جا رہا ہے ورلڈ کپ؟ نہیں کھیلتے پھر. وہ کہتے ہیں جو بھی بنگلہ دیش کو بھی چھوڑ دیا آپ نے, اور بنگلہ دیش کو بھی چھوڑ دیا تو پھر فائدہ کیا کیا آپ نے؟ نہ خدائی ملا نہ وصال سنم. پہلے تو بڑی معذرت کے ساتھ سر نے ایک بات بولی کہ ہم میزبان وہ ہیں, ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتے وہاں پہ. تو چیمپئنز ٹرافی کے بھی سر میزبان ہم ہی تھے جو وہ نہیں آئے, انہوں نے بھی ایک ٹرپ کری. اور یہ کیا شیورٹی ہے کہ انڈیا ہی فائنل میں پہنچے گا؟ اگر کوئی اور دوسری ٹیم پہنچتی اور پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو پاکستان تو اپنی اچیومنٹ کر لے گا نا. میرا یہ جواب ہے. باقی جہاں پہ سر نے بات بولی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, وہی عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں اس بات پہ قائل ہوں. مطلب باسط بھائی آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان نے یعنی سب کو حیران کر دیا ہے, لوگ یہ انڈیا کی عادتیں بہت خراب ہو گئی تھی کہ جو وہ کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا, تو ابھی اچھا موقع ہے, اگر آپ اچھی بارگین کچھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کھیل لیں انڈیا سے کچھ اپنی باتیں منوا کے, یا نہیں؟ میں نہیں مانتا یہ بات. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. بارگیننگ کیا مطلب ہے؟ بارگیننگ کو ایک ہی ہے نا کہ بنگلہ دیش نہیں آتا, آپ بنگلہ دیش کی وجہ سے تو نہیں کھیل رہے نا انڈیا سے. اگر آپ کو فائنینشلی زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو پھر سب بولیں گے کہ انہوں نے تو یو ٹرن لے لیا. بارگیننگ جس کو نہیں بولتے وسیم بھائی, آپ کے جو رائٹس ہے نا, آپ ان اصولوں پہ سودے بازی نہ کریں. پوری عوام آپ کے ساتھ ہے. اگر ابھی بھی سودے بازی ہوئی اور پاکستان نے یو ٹرن لیا تو یہ گورنمنٹ کا بھی نام خراب ہوگا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی نام خراب ہوگا, کیونکہ اس وقت عوام ٹوٹلی سرکار کے ساتھ ہے. بارگیننگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. آپ کے ایک فیصلے سے دنیا ہل گئی ہے سب کی, چاہے وہ آسٹریلین بورڈ ہو, چاہے انگلش بورڈ ہو, چاہے نیوزی لینڈ بورڈ ہو. تو پاکستان ایک ملک ہے, ورلڈ چیمپئن ہے, پاکستان میں پاور ہے.
ہم کوئی آپ کہہ رہے ہیں بس اب یا تو بنگلہ دیش واپس آیا یا پھر پاکستان بھی نہیں کھیلے گا کم. ٹھیک ہے نعمان بھائی آپ پلیز یہ بتائیے گا اینڈ پلیز ٹیل می کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. زیادہ تر مثالیں نعمان بھائی کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایسی ہی ہیں کہ جب اس طرح کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں کسی ٹیم نے کسی وجہ سے اگر وہ میچ نہیں کھیلا ہے تو اس کے خلاف کوئی آگے کی کاروائی نہیں ہوئی ہے, اس نے اس پرٹیکولر میچ کے پوائنٹس لوز کیے ہیں اور مخالف ٹیم کو مل گئے. Am I right when I say this کہ میکسیمم ایگزامپلز یہی ہیں؟ You are absolutely right. ایک 96 ورلڈ کپ آسٹریلیا ویسٹ انڈیز نہیں گئے تھے, پوائنٹس فورفیٹ کیے, وہ سری لنکا نہیں گئے تھے سیکورٹی ریزنز پہ. 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ جو ہے وہ ہرارے نہیں کیا تھا, رابرٹ مگابے کو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا برٹش گورنمنٹ نے, اور جو نیوزی لینڈ ہے وہ نیروبی نہیں گیا تھا بیکاز آف دا سیکورٹی کنسرنس. زمبابوے نے 2009 کا T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا کیونکہ ان کے ٹاپ پلیئرز کو ویزاز نہیں ملے تھے, تو آئی سی سی نے ریکمپینس کیا تھا. لیکن وہاں پہ جو چیز ہے وہی والی ہے کہ سلیکٹو, وہاں پہ بات نہیں آ رہی تھی, آئی سی سی وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سلیکٹو پارٹیسپیشن ہے, بٹ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو انڈین انفلوئنس میں وہ کہتا ہے کہ سلیکٹو پارٹیسپیشن ہے, کہ آپ انڈیا کے اگینسٹ نہیں کھیل رہے. اور obviously بہت سارے انسائٹفل باتیں ابھی ہوئی ہیں, and I'm a great fan of ex-chairman خالد صاحب بھی, اور باسط تو خیر we have grown up together. میں یہ کہوں گا بڑا بلنٹلی کہ انڈیا سے نہ کھیلنا is equivalent to not participating in the World Cup, اور فیوچر میں جو ہے اگر پاکستان انڈیا سے نہیں کھیلتا تو یہ براڈ کاسٹرز اکانومی ہے, پروڈکشن ٹیمز کی اکانومی ہے, آگے ٹورنامنٹ ہونا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آسٹریلیا انگلینڈ جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. بائیلیٹرل سیریز جو ٹور کرتا ہے انڈیا آسٹریلیا کا, اور جو ہوم اینڈ اوے سیریز ہوتی ہے انگلینڈ کا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان نے ایک اچھا ڈیسیجن اس لیے لیا ہے کہ اب نیگوشیٹنگ کا, یہ جو باسط کہہ رہا تھا وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی باگین کرنا, آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے کہ ایک تو آئی سی سی کو ڈیموکریٹکلی چلایا جائے, اور جو کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک لارڈ وولف کی اور یہ واٹر اینڈ کوپر کی ایک رپورٹ آئی تھی 2012 میں, تو انہوں نے 65 ریکمنڈیشن میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو آئی سی سی لین کرتا ہے ٹورڈز ون کرکٹ بورڈ, یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کو اپنی اسٹرینتھ دکھانی چاہیے ایز اے نیوٹرل باڈی, ڈیموکریٹکلی رن ہو. کیونکہ 2002 میں آپ کو یاد ہو 3 میں جو سچن کو مائک ڈینیس نے وہ کر دیا تھا اپنا بال ٹیمپرنگ پہ الیج, تو انڈیا نے مائک ڈینیس کے بغیر ٹیسٹ میچ تیسرا کھیلا کیونکہ آئی سی سی ریپلیس نہیں کر رہا تھا مائک ڈینیس کو. بعد میں اس کا سٹیٹس واپس لیا گیا ٹیسٹ میچ کا. اسی طرح مونکی گیٹ اسکینڈل, ہربھجن نے ریشل سلر کیا تھا اینڈریو سائمنز پہ 2007 میں, بٹ بی سی سی آئی نے تھریٹن کر دیا تھا آسٹریلیا کو کہ ہم ٹور نہیں کریں گے, تو انہوں نے وہ ڈیسیجن ریورس کروایا ہربھجن کا, اور اینڈریو سائمنز کا کریئر جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. سو یہ ہیگمنی توڑنے کے لیے کسی کو کھڑا ہونا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی کہ آپ جو 14-2 ووٹ دیکھ رہے ہیں, اس ڈیسیجن کے بعد, کل کے بعد بہت سارے کرکٹ بورڈز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے بیک ڈور پاکستان سے بات بھی کر رہے ہیں. رائٹ ڈیسیژن اینڈ رائٹ ڈائریکشن. کنکلوڈ کرنا ہے شاید ایک کوئک کامنٹ آپ بھی کر دیجیے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی زیادہ تر مثالیں یہی ہیں کہ جب کسی ٹیم نے ورلڈ کپ نہیں کھیلا ہے تو بس اس کو نقصان یہ ہوا ہے کہ 2 پوائنٹ نہیں ملے اس کو, تو پھر یہ پاکستان کا کیس اس لحاظ سے تگڑا نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے خلاف آئی سی سی اگر اس سے زیادہ کوئی کاروائی کرے گا تو پاکستان کا اسٹرانگ کیس کہ ماضی میں کسی بھی ٹیم کی اس بنا پر اس سے زیادہ کاروائی نہیں کی گئی ہے کہ بجائے کہ اس کے 2 پوائنٹ مائنس کر دیے گئے ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جو انگلینڈ زمبابوے نہیں گیا تھا, نیوزی لینڈ کینیا نہیں گئی تھی, اس کا تھوڑا سا فرق یہ کہ انہوں نے ٹورنامنٹ سے پہلے یہ اعلان نہیں کیا تھا. اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ انگلینڈ نہیں جائے گا, رابرٹ مگابے کی حکومت کے خلاف بائیکاٹ کرے گا, لیکن انہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران اسپیکولیشن رکھی, ایک غیر یقینی صورتحال رکھی, اور میچ سے 2 دن پہلے یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم زمبابوے نہیں جا رہے. پاکستان نے ٹورنامنٹ سے پہلے کیا ہے, اس لیے اس کے اثرات اس 4 فیٹ سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. اوکے ٹھیک. خالد صاحب فائنل کوشچن سر, اگر پاکستان کے خلاف آئی سی سی 2 پوائنٹس کے علاوہ کچھ اور زیادہ کاروائی کرتا ہے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پھر آپ یہ کہیں گے پھر تو بھائی ورلڈ کپ چھوڑ ہی دو جب کاروائی بھی جو ہے وہ غیر منصفانہ ہو رہی ہے تو. جی بہت مناسب سوال آپ نے پوچھا ہے, اور دوسرے ملکوں کی مثالیں بھی بہت دی گئی ہیں. اس موجودہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں کھیلیں گے, ٹورنامنٹ کھیلیں گے, مجھے بتائیے جب آئی سی سی کا اجلاس ہوگا اور پاکستان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے ٹورنامنٹ کھیلے اور انڈیا کے خلاف کیوں نہیں کھیلے,
تو ہمارے پاس کہنے کو میرا خیال میں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ نہ تو ہم نے جو کچھ اس سے پہلے ایشیا کپ میں ہوا تھا، جو کچھ ان لوگوں کے رویے تھے اور جو انہوں نے کپتان نے ٹرافی نہیں لی. اب میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن جہاں تک میرا علم ہے، مجھے معلوم ہوا ہے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی. کوئی نہ ان کے خلاف ایشیا کپ میں ایشین کرکٹ کونسل میں کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ آئی سی سی میں یہ معاملات لے کے ہم گئے ہیں. اگر ہم کسی کے رویے کو غلط سمجھتے ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے غلط سمجھتے ہیں اور اس کو کسی مناسب فورم پہ نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں دوسرے جو ممبر ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی لابی کر سکتے ہیں تو اپنے خلاف ووٹ کروا لیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کہنے کو اس وقت ہے ہی کچھ نہیں. کہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ کرکٹ کے اصول اور ضابطوں کے خلاف بنگلہ دیش کی زیادتی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس ٹورنامنٹ میں نہیں کھیل سکتے، لیکن وہ بھی بات ختم ہو گئی. اب تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس کہنے کو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ کیوں انڈیا کے خلاف نہیں کھیل رہے. وہ تو ہمیں الزام دیں گے کہ آپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. ہونا چاہیے تھا یا اس طرف ہو جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. جی بالکل. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور 7 فروری کی تاریخ بہت زیادہ اہم ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج ایک نیا منظر دیکھا گیا جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات پی ایم ہاؤس میں ہوئی سی ایم کے پی کے سے. یہ ایک غیر متوقع منظر تھا. مسکراہٹوں کا تبادلہ اس میں نظر آیا. ایک ایسی شخصیت جو کہ اس ملاقات میں موجود تھی ان سے بات کرتے ہوئے، اور ایسی شخصیت جس نے ملاقات کا مذاق اڑایا ہے، یعنی کہ تنقید کی ہے کہہ لیجیے، جو کہ نون لیگ سے. دونوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جس طرح ہم نے عرض کیا، آج وزیر اعظم پاکستان اور سی ایم کے پی کے کی ملاقات ہوئی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا جناب مزمل اسلم وہ واحد شخصیت تھے جو خیبر پختونخوا کے سی ایم کے ساتھ موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب کی ساتھ کی ٹیم کے ظاہر رانا ثناءاللہ صاحب وہاں پہ موجود تھے اور دیگر. تو مزمل اسلم صاحب خود ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. آئی ایم ریئلی گریٹفل. بہت شکریہ آپ کا مزمل اسلم صاحب. اور اس ملاقات کے بعد نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ظاہر اپوزیشن لیڈر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، ظاہر لیڈر آف دی ہاؤس ان کے پی کے اسمبلی از سہیل آفریدی صاحب، اور جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں عباد اللہ صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جن کا یہ بیان ہے کہ خلاصہ تھا کہ اچھے بچوں کی طرح وہ بیٹھے آج، اور دیکھیں نا کوئی بات بھی نہیں کی اس حوالے سے کہ اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اچھے بچوں کی طرح بیٹھے، اور ایسے ہی بیٹھیں گے تو چلا ہے صبح. ٹھیک ہے. تو مزمل صاحب نظر آج کی ملاقات کے بارے میں اور عباد صاحب سے کہ اگر ایک ابتدا ہو گئی ہے تو پھر کیا اس کو پازیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے بجائے اس کی تنقید کی جائے. بات کرتے ہیں دونوں مہمانوں کا. بہت بہت شکریہ. مزمل صاحب، سر پہلے بتائیے کہ یہ آج کی ملاقات کا دورانیہ تقریباً کتنا تھا، اور یہ اس کے بعد کوئی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی ہے سی ایم کے پی کے کی اور پی ایم صاحب کی، یا نہیں وہی ملاقات ہوئی ہے جس کے ہم نے مناظر دیکھے؟ نہیں، یہ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور 11 بجے کا اس کا ٹائم طے تھا، اور تقریباً 12 یا 12:05 پہ ملاقات ختم ہوئی، اور اس کے سیدھا بات ہم جو ہے باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کی. تو جو ہے صرف 1 گھنٹہ 5 منٹ کا دورانیہ تھا میٹنگ کا. اور عباد صاحب آن دا لائٹر نوٹ، جی میں صرف یہ کہوں گا کہ میں صرف ایک لائٹر نوٹ پہ، عباد صاحب میرے بڑا اچھا ان سے تعلق بھی ہے، تو آئی ہوپ کہ وہ برا نہیں منائیں گے. میرا اپنا خیال یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی سے آج بات نہیں کی. اس میٹنگ کے بارے میں تفصیلات لے لیتے تو شاید وہ سٹیٹمنٹ اچھے بچوں والا نہ دیتے کو شاید. اچھا، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے بچے بنے رہے اور کوئی بات نہیں کی خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے؟ بس میں تو بول دیا جو بولنا تھا. انہوں نے بھی بول دیا کہ بولنا تھا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھے بچے بنے رہے، کوئی سیاسی بات نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سے پوچھنے سے پتا لگتا ہے کہ اچھے بچے نہیں بنے رہے. سر میں تو چشمدید گواہ ہوں نا، اس لیے میں بولتا ہوں. اسی لیے آپ سے پوچھا کہ اس مطلب بات ہوئی کچھ خان صاحب کے حوالے سے؟ جو بھی پوچھوں گا نہیں کیا بات ہوئی، لیکن کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے اچھے بچے والی بات کی، تو میں نے کہا شاید بھائی سے پوری بات نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں تو اچھے بچے اسی بنیاد پر تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیڈر کی کوئی بات نہیں کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لیڈر یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. وہ اس کا مطلب لیڈر کی بات کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عباد صاحب جو ہے نا، امیر مقام صاحب سے رات کو تفصیل میں بات کریں. 1 گھنٹے کی جو پوری ملاقات ہوئی ہے، کوٹ ان کوٹ ان سے پوچھیں گے تو کافی جو ہے نالج میں اضافہ ہوگا.
تو مزمل بھائی پھر آپ خیبر پختونخوا کے سی ایم نے جو کہا ان کی بیان کی تائید کر دیں کہ واقعی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی ہے. اگر یہ سہیل آفریدی صاحب نے اگر کہا ہے تو میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو باتیں تھیں وہ اس کے دو مین ایجنڈاز تھے. ایک یہ تھا فائنینشیل ایشوز آف کے پی اور دوسرا تھا سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر. اب وہ جو مین ایشوز اور مین پیرامیٹرز میں باتیں کرتے کرتے بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں نا, تو بہت ساری باتیں بھی ہو جاتی ہیں اس کے بیچ میں. لیکن جو مین ایشو تھا کوشش یہ کی گئی کہ اس مین ایشوز پہ بات کی جائے, کیونکہ 4 مہینے لیکن بات سے بات نکلتے نکلتے پھر کہیں بھی چلی جاتی ہے. صحیح ہے. کہیں بھی بات ہو جاتی ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں کہ مثلا میں کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ٹاپک تو جو ہے وہ مثال کے طور پر سیکیورٹی یا فائنانسز ہی ہے, لیکن دیکھیں نا یہ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بہتر ہو سکتا ہے اگر یہ والا مسئلہ حل ہو جائے کہ فلاں بندہ جو یوں ہے, اور اس کی وجہ بھی یوں ہے کہ اس وجہ سے بد امنی ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی, اور اس وجہ سے کہ آپ نے ناحق جیل میں ڈالا, تو بات سے بات نکل جاتی ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں تو کیا انسان ہی بیٹھے ہوئے تھے نا. ہاں 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 صحیح صحیح. کچھ کہہ رہے تھے عباد صاحب؟ ہاں مدنی صاحب نے یہ تو مزمل صاحب نے جو بات کی ایکچولی یہ جنون بندہ ہے اور میرا اس کے ساتھ وہ ریلیشن بھی الحمدللہ ٹھیک ہے. میں اس میں یہ مزمل صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. یہ میں 4 مہینوں سے چیخ رہا ہوں یہ مسائل کا حل چوکو چوراہو جرگو ان پر نہیں ہے, فورم ہے. تو اس میں اس کے بھی کمال ہے, یہ سینئر بندہ ہے, یہ وہ ساتھ لے کر گئے تو اس فورم میں بیٹھ گئے. میں بار بار یہ کہتا رہا کہ آپ عشق عمران بھی کرو لیکن عاشقی پختونخوا بھی بن جاؤ, اور 1-2 گھنٹے نکالے پختونخوا کی بھی اس فورم پر بات کرے جدھر سلوشن ہے. تو میں تو خوشائن سمجھتا ہوں کہ آج اس نے وہی کام کیا, ادھر جا کر بیٹھ گئے. اس نے اچھے بچے ہونے کا تانا کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو تانے کے انداز میں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ پوچھتے ہیں امیر مقام کو, یعنی وہی نہیں کہہ رہے میری بات پہ یقین کرو, کہہ رہے ہیں امیر مقام صاحب سے پوچھو پتہ لگ جائے گا, سوال کا جواب مل جائے گا. مزمل صاحب یہ مجھ سے وہ کہلوانا چاہتے, میں آج بھی کہو گی برا بچہ ہے, میں تو ابھی اسٹینڈ اچھا بچہ بن گیا, اچھی بات ہے. صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اس فورم پر جانا چاہیے تھا. 4 مہینے اس نے جو گزارے سے پہلے اگر جاتے تو یہ کافی فائدہ ہو جاتا صوبے جس کرٹیکل کنڈیشن میں صوبہ ہے, جو حالات ہے جو چل رہے ہیں. ویسے ہم نے پوچھا امیر مقام صاحب سے پوچھا کیا کیا باتیں ہوئی, یہ بات بھائی بات صاحب؟ نہیں میری ان سے بات نہیں ہوئی. یہ مزمل صاحب ادھر بیٹھے تھے, ان سے بھی میری بات بھی ہو جائے گی. میں تو پورا دن بزی رہا. امیر مقام صاحب سے پوچھنا, مزمل صاحب کا مشورہ ہے. میں پوچھ رہا ہوں, لیکن میں نے ویسے کہا, یہ تو میڈیا والے نے پوچھ لیا مجھ سے اسمبلی میں, تو میں نے کہا میں خوشائن سمجھتا ہوں کیونکہ یہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے, ہی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. تو یہ مل بیٹھ کر یہ کنسنسس سے چیزیں ہو جاتی ہے, ویل اینڈ گڈ فار دا بیٹرمنٹ آف دا پروونس. میں نے اس سوچ میں بات کی ہے کہ مزمل صاحب وہ خوش آئین سمجھتے ہیں, آپ خوشگوار کہیں گے آج کی ملاقات کو؟ صحیح, وہ بار بار خوش آئین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ کہیں گے خوشگوار پاؤں؟ دیکھیں 4 مہینے بعد پہلی دفعہ دونوں کی فیس ٹو فیس ملاقات ہونا, اس کو لازمی سی بات ہے کہ دونوں جو ہے اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں جو پورے پاکستان کے, آپ یہ کہہ لیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو ہے ایک طریقے سے پورے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں, اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر ہوتا ہے. تو اگر آج ان کی ملاقات ہوئی ہے, اب اس ملاقات کے آؤٹ ٹرمز کیا ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مطلب اچھی بات ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات اتنا بتا دوں کہ ملاقات کو میں یہ اگر آپ میرے سے پوچھیں وہ اسموتھ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, وہ اسموتھ نہیں تھی, لیکن ایشوز پہ بات ہوتی رہی. وہ اپنے نقطۂ نظر پہ رہے, ہم اپنے نقطۂ نظر پہ رہے, ٹھیک ہے نا, یہ پہلی بات. اور میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل تو نہیں, ایک سٹارٹ بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہی بیٹھے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو فون کر کے مبارکباد دی تھی, یہ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, ٹھیک ہے نا. اور تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے بھی آپ سے آپ کے فون میں جواب دیا تھا. تو پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ کو میں میٹنگز میں بلاتا تھا, آپ نہیں آئے. تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا آپ کو ریزن بھی پتا ہے. تو یہ مطلب اس طریقے سے چلتے ہوئے پھر فائنینشیل ایشوز پہ بات آئی, پھر لا اینڈ آرڈر پہ بات آئی, جہاں پہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے. تو اینڈ میں جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کنکلوڈ ایسے کیا کہ اگر دیکھیں آپ اپنی سیاست کریں, ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے, لیکن نیشنل ایشوز پہ اگر باتیں کر لیں گے نا, اگر کوآرڈینیٹ کر لیں گے
تو ابھی اس وقت جو ہم دونوں غلط فہمیوں میں دور دور کھڑے ہوئے، شاید وہ غلط فہمیاں قریب ختم ہو جائیں اور اس سے شاید اور مزید آگے بھی راستے بنے. تو یہ ایک اس طریقے سے بات ہوئی. اب اس میں میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ساری کی ساری فائنینشیل ایشوز پہ اور لا اینڈ آرڈر پہ، اور وہ اسی کے بیچ میں جیسے کہ نا بات سے ایک بات ادھر ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی، جیسے میں اور آپ اگر کوئی اور بات ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بات یاد ہے تمہیں اس وقت یہ بھی ہوا تھا، تو یہ ہوتی رہی ہے ساتھ ساتھ. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رپورٹ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم صرف اچھا نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ بات نہیں ہو سکتی، باتیں ہوتی رہی ہیں. ہاں. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب نے کہا تو کہ اگر ہم بات کر لیا کریں گے تو اچھا ہوگا، تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آگے جو میٹنگز ہوں گی صوبے سے متعلق اس میں سی ایم صاحب جایا کریں گے، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ پہلے تو نہیں جایا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی بتائی کہ آپ بتائیے آپ کو وجہ، اب شاید جایا کریں گے. دیکھیں فائنینشیل ایشوز پہ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ فوری طور پہ ملیں ان سے اور جو ان کی چیزیں جو ہیں اس کو آپ ایڈریس کر لیں. تو آج ملاقات میری ان سے ہونی تھی 6:50 پہ، لیکن ایکنک کی بھی میٹنگ آئی تھی جس کا میں بھی ممبر ہوں، وہ بہت لیٹ ختم ہوئی. تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ کل ہم مل لیں. اس کے علاوہ وزیر خزانہ صاحب سے بھی ہم فائنینشیل ایشوز آف کے پی پہ ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آج ایک پوائنٹ تو یہ جو ہے کہہ آگے سکتے ہیں نکل گیا، یعنی ٹھیک مزمل ہے صاحب نا. یہ کہنا اس ٹھیک میں ہوگا کتنا کہ وہ ہمارے احسن صاحب ایڈریس. سے آپ کی کل ہونے والی ملاقات آج کی ملاقات کا فالو اپ ہے، کائنڈ آف، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں اس میں کتنے ایشوز وہ ان کے پاس فلیکسیبلٹیز ہیں، یہ ریسورسز ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کل بات کر رہے ہیں. دوسرا سیکیورٹی والی میں ضرور یہ بات ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں، بات کریں. اب اس میں اگلی میٹنگز کب ہوتی ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا. ہاں. اور وہ جو ظاہر ہے جب ملاقات ہوتی ہے سو وی نو ہاؤ اٹ ورکس، کہ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ آتا ہے تاکہ وہ ایک نشر کر دی جائے. تو وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں سر، آپ نے تصویر پوری نہیں دیکھی. اس میں وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب دونوں سیریس ہیں بالکل. ان کا اگر آپ ہاں واپس کھول وہ بڑے سکتے ہیں زیر تو لب، لگا بھی دیں. آپ لیکن بڑا ذرا کھل کے اس میں تھوڑے ہنسے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پانچوں کے مسکراہٹ ہوتی نا منہ پہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک وہ ہو رہی تھی بات کہ میں نے آپ کو فون کیا تو انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کو یہ جواب دیا. جب آپ میں سمجھے میں اور آپ بیٹھے اور آپ سامنے والے کو کوئی تانا کس رہے ہو تو ساتھ والا تو مجموعی طور پہ ہلکی سی وہ ہوتی ہے نا کہ وہ آپ شرمندگی والی کہہ لیں یا وہ کہہ لیں. تو یہ والی سیٹ تھی، کوئی ہمارے منہ کھلے ہوئے تھوڑی تھے کہ ہم ہنس رہے ہیں اس طرح کر کے. تو آپ لوگ پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی اگر باڈی لینگویج ریڈ کرنی تھی تو پانچوں لوگوں کی کرتے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا میں نے 3 اسی ہنس لیے رہے ہیں، کہا 2 کہ جو ہاں ہے سیریس بیٹھے ہوئے. ہاں صحیح. ہاں صحیح، یعنی وہ سب زیر لبا، ٹھیک بات ہے. اور اچھا، اور عباد صاحب آپ لوگ کو بھی نہیں چاہیے کہ تھوڑا سا جو بھی ہے بہرحال ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے نا، تو آپ جب اس طرح کی باتیں کریں گے وہ منشیات فروش ہے، وہ منشیات بیچتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس سے چیز تو اب ہم بھی ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات نہیں آئیں گے. ورنہ تانا مارنے کو تو آپ نے ان کو مارا ہے کہ اچھا بچہ بن گیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آج کیا منشیات فروش سے ملے ہو کیا؟ اگر منشیات فروش تو ملے کیوں وزیر اعظم آج؟ تو تھوڑا سا آپ لوگ کو بھی مہربانی کرنی چاہیے. نہیں ایگزیکٹلی بات آدمی صاحب، یہ لوز ٹاکس پہنے تو ملازم صاحب اس کی گواہی دیں گے. میں نے تو نہ کبھی میں نے دہشت گرد کا، نہ میں نے منشیات فروش کا. ہر پارٹی میں کچھ ہاکش لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر ہماری پارٹی میں کسی نے کہا ہے تو اس کی پرسنل وہ ہے. میں نے نہ اسمبلی فلور پر نہ پسٹاک میں نے اس طرح ورڈ کبھی کسی کے لیے نہ یوز کیے، نہ میں یوز کر رہا ہوں. لیکن یہ ہاکش لوگ ہر پارٹی وزیر میں اطلاعات حکومت کا بدقسمتی آفیشیل سے اسپوکس پرسن ہوتا ہے، اور وزیر مملکت برائے نہیں داخلہ سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے، وہ یہ بیانات دیتے ہیں. کوئی نہیں میں ہاکش کوئی یہ کہہ کسی رہا ایسے ہوں چلتے پھرتے نے بادامی نہیں دیے ہیں. صاحب کے وزیر اطلاعات ہے کیا ہے، معاون خصوصی اطلاعات ہے کہ کیا ہے، وہ بھی ہے، آپ اس کو بھی سنتے ہو. ادھر باقی لوگ بھی ہے، وزیر ہے اس کو بھی آپ سنتے ہو، اور آج یہ مزمل صاحب کو بھی سنتے ہو. تو اس میں ڈفرینس ہے. یہ بھی فائنینشیل ایڈوائزر ہے لیکن یہ وہی باتیں نہیں کر رہے، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں جنون بننا ہے. اور باقی جو میں نے نام لیے وہ آپ صحیح 1 گھنٹہ لیکچر دے دے، صحیح اس طرف سے اٹھ کر گالم گلوچ کرتے ہیں. تو یہ ہر پارٹی میں کچھ لوگوں کی کیا نیچر ہے، کچھ لوگوں کی کیا نیچر ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کے پاس. تو میں تو صرف یہی بار بار کہتا رہا کہ آپ کو بیہیو کرنا چاہیے، آپ کو ایز اے چیف ایگزیکٹو پرفارم کرنا چاہیے.
اس صوبے میں بہت کرائسس ہے، بہت اینڈ ہی ول ریمین، ہی ول ہے۔ کنٹینیو ٹو بی دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. کوئی گورنر راج وغیرہ نہیں لگا رہا نا، آپ کو ایسے بیانات نہیں آئیں گے نا. یہ اگر مشورے مزمل صاحب جیسے لوگوں سے لیں گے تو وہ کنٹینیو کریں گے، اگر پھر واپس اس گروپ سے لیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کل وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ اس طرف سے بھی ان کے جو سراؤنڈنگ لوگ ہیں، جو سرکل ہے، اس میں بھی اگر میچور لوگوں کو شامل کرے. ابھی بدقسمتی یہی بھی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ پی ٹی آئی کو پختونخوا میں ٹیک اوور کیا ہے آئی سیفٹ، وہی اسٹائل ہے سارا. تو اس کے پاس بار بار میں یہی بھی کہہ رہا ہوں کہ سینسیبل لوگ ہیں، میچور لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، تو اس کو بھی لینا چاہیے تاکہ یہ صوبہ چلانا بھی ہے. صرف یہ مزمل بھائی، ایک تو میرا آپ میرا بھائی مزمل صاحب، آپ کو میرا ایک دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ شو کے بعد عباد صاحب کو فون کیجیے گا اور کہیے گا کہ بھائی جان آپ کا میرا تعلق بہت اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن مہربانی کرو اس تعلق کو ٹی وی پہ نہ بتاؤ. جتنے انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے، ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی فیور ٹو، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی کہ وہ کہیں گے بھائی یہ کیا چکر ہے، یہ نون نکا بندہ مزمل کی کوئی تعریف کر رہا ہے، یا آپ کے لوگ آپ سے بہت ناراض ہوں گے پہ. تو یہ میرا آپ کو آپ نے جو بات کی، ابھی مجھے وہ تارڑ لوگ بھی فون کریں گے کہ آپ نے کیا کہا، میں کس کا، لیکن میں تو اپنے اسٹینڈ لیتا ہوں نا، میں تو اپنا اسٹینڈ لیتا ہوں کہ بالکل میں نے آپ کو میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ہماری جو میٹنگ تھی، اپنی ٹیم صاحب نے میٹنگ کال کی پختونخوا کی، یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہم پر ڈالے، ہم وہ ٹیکل کریں گے. وہاں سے یہ جو چیزیں ہیں وہ میں آج بھی نیئر کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اگلے کسی پروگرام میں دکھاویں گے یہ صحیح مزمل بھائی پہ 3-4 ذرا تنقید کر دیجیے گا ٹکا کے، وہ ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. میں آپ سمجھے میں وسیم بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں، انہوں نے ہمارے عباس صاحب نے، ڈاکٹر عباس صاحب نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، اور ان ساروں نے مل کے جرگہ کیا اس ساری چیزوں میں، ایک یونانیمس ڈیسیشن دیا. اس کے علاوہ بجٹ کے دنوں میں بھی جو ہے جب بجٹ کی سپیچز ہوتی تھی تو اسپیکر صاحب کے ساتھ باقاعدہ معاملات طے ہوئے تھے. آپ اگر دیکھیں کہ اے پی اسمبلی کا جو ماحول ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ریلیٹو ٹو ادر اسمبلیز ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ اس چیزوں میں کافی چیزوں میں ہم آہنگی ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ جیسے ہماری پارٹی کہتی ہے کہ جی ہماری ریزرو سیٹیں یہ کھا گئے، یہ بات ان کے سامنے بھی کرتے ہیں. ان کو اچھا میں دیکھتا ہوں کہ اسمبلی میں ہنس رہے ہوتے ہیں جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا بھی بری بات ہے، تو میں اگر کوئی مجھے تنقید بھی کرے گا تو میں اس کو سٹینڈ لوں گا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. مجھے بات چیت میرا اپنا رائٹ ہے نا کہ کس سے کس طرح کرنی ہے. بالکل، میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ اپنی بات ٹکا کے کرنی چاہیے، اختلاف ٹکا کے کرنا چاہیے، لیکن باہمی احترام، خوش مزاجی، اچھے طریقے سے مخاطب کرنا، یہ بالکل ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے. اپنے اوپینینس پہ قائم رہتے بالکل ہونا چاہیے. میں تو میری بالکل اس میں یہ رائے. ٹوورڈز دی اینڈ مزمل صاحب، ابھی اصل مسئلہ جو سیکیورٹی والا ہے وہ تو بہت ہی حساس ہے نا. تو آپریشن ابھی جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کا کیا ہوگا؟ چونکہ ابھی ایز وی اسپیک گورنمنٹ اور ریاست کہتی ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیس ہے. آپ لوگ کہتے ہیں بندے مر رہے ہیں، بھائی زیادتی کر رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اس پہ کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں، بات جو ہے آپریشن سے زیادہ بڑی بات ہوئی کہ لا اینڈ آرڈر کو کس طریقے سے روٹ کاز سے کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا ہے، بجائے صرف ایک آپریشن اسٹریٹجی کے ساتھ. روٹ کاز کیا ہے، روٹ کاز کو دیکھتے ہوئے چل رہا ہے. روٹ کاز میں ایک جو موٹی موٹی بات یہ ہوئی کہ دیکھیں، اگر آپ سارا کچھ کاروبار بند ہو جائے گا، زراعت ختم ہو جائے گی ان کی، اور پھر ان کو گھر سے بھی آگے ڈسپلیس کریں گے، تو وہی نوجوان جن کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر ٹھیک دن میں کھڑے ہوں، تو کہیں ان کو جو ہے کوئی برین واش نہ کر دیں. تو ساتھ یہ اسٹریٹجیز پہ کام کریں تاکہ وہاں کی لوگوں کے اندر اونرشپ آئے. لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جی بالکل ہی بے یار و مددگار چھوڑ کے جو ہے ہم امریکہ گئے ہوئے ہیں یا ہم بسنت منا رہے ہیں اور دوسرے وہاں پہ مر رہے ہیں. تو یہ چیزوں میں آپ کو ساتھ ساتھ چلنا ہے، روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہے. روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے ٹائم بینگ تو آپ سیکیورٹی جو ہے نا اس میں شاید کامیابی ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم میں کامیابی اگر لینی ہے تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ انگیجمنٹس بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. لوگوں کو معاشی انگیجمنٹ کرانی ہے، لوگوں کو سہولیات دینی ہے، ان کو علاج کے لیے مل کے کام کرنا ہے. یہ تمام چیزوں میں چیزیں ایڈریس نہیں ہوئی. دیکھیں، عباس صاحب نے آج سے اس دن 3-4 دن پہلے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک تھانہ بتا دیں
کہ اگر کے پی حکومت نے بنایا ہو. تو یہ تو فاٹا جو ہے 2018-19 کے بعد ملا کے پی حکومت کو. تو پہلا سوال 1947 سے 2018 تک کتنے تھانے بنے تھے؟ اس کا مطلب نہیں بنائے تو وہ کس کے پاس تھے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج سی ایم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ہسپتال نہیں بنے تھے پہلے اور اب نہیں بن رہے کیونکہ جی ٹورڈز دی اینڈ آن ا لائٹر سائڈ سی ایم صاحب نے پوچھا کہ سرو آپ نے کہا تھا کہ پوچھ کے بتاؤں گا، تو بتا ہی دیں اب. نہیں وہ شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہنس رہے تھے، وہ ہنس نہیں رہے تھے، وہ جو ایک دوسرے کو کہ میں نے آپ کو کال کی تھی، انہوں نے کہا میں نے بھی جواب دیا تھا، تو وہ چل رہا تھا جس پہ ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہو تو